میزبان ڈاکٹر آصف جان حاضر خدمت ہے۔ پروگرام ہے نور حیات۔ یہ ایک عالمگیر خوشخبری ہے، یہ قوموں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زوراور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ یہاں پر تو دو عالم کا بادشاہ دنیا میں آنے کو ہے، تو پھر کیسے ممکن تھا کہ اس کے آگے کوئی ہرکارا نہ آتا؟ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان، اور آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، اگر آپ نے پچھلا پروگرام غور سے دیکھا ہو تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ آپ گناہ اور گناہگار کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جب بھی ہم گناہ کی بات کرتے ہیں تو یقیناً دل میں نفرت آمیز خیالات آتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی جاننا ہے، یہ بھی سوچنا ہے کہ گناہ ایک مسلم حقیقت ہے، اور گناہ معاف کرنے کا اختیار بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ لیکن گناہگاروں کی طرف ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا ہم ان سے بھی نفرت کرتے ہیں؟ کیا ہم ان سے بھی حقارت سے پیش آتے ہیں؟ ہم نے جناب یسوع المسیح کا رویہ پچھلے پروگرام میں ملاحظہ کیا تھا کہ انہوں نے مروجہ رسوم و رواج کو توڑتے ہوئے محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ مل بیٹھنا پسند کیا۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے تو ایک محصول لینے والے کو اپنا حواری ہونے کے لیے بلا لیا، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ان کے گھر تشریف لے گئے اور اس ضیافت میں شریک ہوئے جو جناب لاوی ابن حلفئی نے ان کے اعزاز میں دی تھی۔ اس دعوت میں بہت سارے محصول لینے والے اور گناہگار اکٹھے ہوئے تھے۔ جناب یسوع المسیح کو کوئی دشواری پیش نہیں آئی ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہوئے، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، کیونکہ اپنی زندگی کا، اپنی نبوت کا، اپنی خدمت کا مشن انہوں نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو ڈھونڈنے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گناہ سے تو نفرت کرتی ہے، لیکن گناہگاروں سے محبت کرتی ہے۔ ہم اس کے برعکس گناہ تو بڑی رغبت سے کرتے ہیں، لیکن گناہگاروں سے نفرت کرتے ہیں۔ کیا یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں اور ان کو جن کو آج تک ہم گناہگار سمجھتے آئے ہیں ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئیں، ان تک خدا کا کلام لے کر جائیں، ان کو تبلیغ کریں اور ان کو ان کی گناہ آلودہ زندگی سے نکالنے میں ان کی مدد کریں۔ دوستو، پچھلے دو پروگراموں میں ہم نے جناب یسوع المسیح کے ایک بہت بڑے اختیار پر نظر کی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ ان کو گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار تھا، اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اتنا بڑا اختیار رکھتے ہوئے بھی انہوں نے گناہگاروں کی طرف نفرت سے یا حقارت سے نہیں دیکھا، بلکہ وہ ان کی دعوت میں شریک ہوئے، وہ ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ کھایا پیا، اور ان کے ذہن میں صرف ایک ہی ترجیح تھی کہ کس طرح سے ان لوگوں کو ان کے گناہوں میں سے نکالا جائے تاکہ وہ سلطنت الہی میں شامل ہونے کے قابل بن سکیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس زمانے کے مذہبی پیشوا، علماء دین، مشائخ گناہگاروں کے ساتھ بات کرنا تک روا نہ سمجھتے تھے،
بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو تو تبلیغ کرنا بھی گناہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک ربی، ایک استاد، ایک نبی یسوع المسیح ان کے ساتھ بیٹھنا پسند فرماتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنا پسند فرماتے ہیں، ان کو نیکی کی تلقین کرنا پسند فرماتے ہیں، ان کو تبلیغ کرنا پسند فرماتے ہیں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ نور حیات جناب مرکز کے انجیلی بیان کے گرد گھومتا ہے۔ ہم نے بادشاہ یعنی یسوع مسیح ابن اللہ کو دیکھا، ہم نے ان کے اوصاف بابرکات کے بارے میں جانا، ہم ان کی تخت نشینی میں شریک ہوئے، ہم نے ان کے اختیار کا جائزہ لیا۔ اب ہم بات کو یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں اور میں انجیل شریف کی تلاوت کا شرف آپ کی خدمت میں حاصل کرنا چاہوں گا، اور ہم پڑھیں گے جناب مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 2 باب، اس کی 18ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک۔ انجیل شریف میں یوں لکھا ہے، اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزے سے تھے۔ انہوں نے آ کر اس سے کہا، کیا سبب ہے کہ یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا باراتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جس وقت تک دولہا ان کے ساتھ رہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر وہ دن آئیں گے کہ دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک پر کوئی نہیں لگاتا، نہیں تو وہ پیوند اس پوشاک میں سے کچھ کھینچ لے گا، یعنی نیا پرانی سے، اور وہ زیادہ پھٹ جائے گی۔ اور نئی مے کو پرانی مشکوں میں کوئی نہیں بھرتا، نہیں تو مشکیں مے سے پھٹ جائیں گی اور مے اور مشکیں دونوں برباد ہو جائیں گی، بلکہ نئی مے کو نئی مشکوں میں بھرتے ہیں۔ اور یہ جناب عیسیٰ المسیح کی انجیل ہے۔ آمین۔ بادشاہ، اختیار، اور جو تیسری چیز ہمارے اب سامنے آنے لگی ہے وہ مخالفت ہے۔ میں نے آپ سے کسی پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ابلیس گناہ کے وسیلے سے اس دنیا پر قابض ہو چکا ہے۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا نے باغ عدن میں یا جنت میں گناہ کیا تو دنیا خدا کے اختیار سے نکل کر ابلیس کے اختیار میں چلی گئی، اور جناب یسوع المسیح جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ابلیس کو خطرہ لاحق ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس بادشاہت کا، اس سلطنت کا اصل وارث اب آ چکا ہے۔ اس نے بارہا کوشش کی کہ اس وارث کو راستے سے ہٹا سکے، لیکن وہ اپنی مذموم کوششوں میں کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ جو سلطنت الہی کا اعلان کر رہا ہے، جو خود اس سلطنت کا سلطان ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اب ابلیس آہستہ آہستہ اس کے لیے مخالفت پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چند مذہبی علماء یعنی جو فریسی تھے اور فقیہ تھے، ان کے شاگرد جناب یسوع المسیح کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے ایک نہایت ہی معصومانہ سا سوال جناب یسوع المسیح سے پوچھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ ہم یعنی فریسی اور یہاں تک کہ حضرت یحییٰ کے پیچھے چلنے والے لوگ بھی روزے رکھتے ہیں، آپ کے شاگرد روزے کیوں نہیں رکھتے؟ اب بظاہر تو سطحی طور پر یہ سوال نہایت ہی معصومانہ ہے، ایک بات ہے جو وہ جاننا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے وہ تکبر، وہ روحانی تکبر ہمیں نظر آتا ہے جو ان لوگوں میں پایا جاتا تھا۔
وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم تو روزے رکھتے ہیں اس لیے ہم زیادہ راست باز ہیں، اور چونکہ آپ کے شاگرد روزے نہیں رکھتے اس لیے وہ ہم سے کم راست باز ہیں۔ وہ اپنی راست بازی، اپنی نیکوکاری جتانے کے لیے جناب مسیح کے پاس تشریف لے کر آئے تھے، اور سوال کیا تھا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم تو روزے رکھتے ہیں لیکن آپ کے شاگرد روزے نہیں رکھتے؟ دوستو، یہاں ہمیں دو نظریات کا ٹکراؤ نظر آتا ہے، دو طرح کی الہیات کا ٹکراؤ نظر آتا ہے، دو مذاہب کا، دو طرح کی تعلیمات کا ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ خدا نخواستہ میرا یہ مقصد نہیں کہ جناب یسوع المسیح توریت یا پرانے عہد کے خلاف تھے، بلکہ انہوں نے تو یہ فرمایا کہ میں اس کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ موسوی شریعت خدا کی طرف سے، دوبارہ موسوی شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی، اور اس میں کسی قسم کا بگاڑ یا کسی قسم کی کوئی کمی یا کسی قسم کا کوئی رخنا نہیں تھا۔ لیکن جناب یسوع المسیح مروجہ یہودیت کے خلاف تھے، وہ یہودیت جس میں انسان کی کوشش سے خدا تک پہنچنے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ شریعت میں یعنی موسوی شریعت میں خدا تعالیٰ نے صرف ایک روزے کا حکم فرمایا تھا، اور یہ روزہ یوم الکفارہ پر رکھا جاتا تھا، اور یوم الکفارہ اہل یہود کی وہ عید تھی جس میں ان کے گناہوں کا کفارہ دیا جاتا تھا۔ سردار کاہن یعنی امام الائمہ اس دن قربانیاں چڑھا کر اپنے گناہوں کے لیے اور پھر ساری امت کے گناہوں کے لیے مغفرت کی درخواست کیا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن تمام اہل یہود روزہ میں رہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں پر پشیمانی کا اظہار کر سکیں۔ موسوی شریعت میں اور پرانے عہد میں روزہ ماتم کی علامت تھا۔ جب لوگ روزہ رکھتے تھے تو وہ اپنے کپڑے اتار کر اپنے جسم پر ٹاٹ زیب تن کیا کرتے تھے، وہ زمین پر بیٹھتے، خاک میں بیٹھتے تھے اور اپنے سروں میں راکھ ڈالا کرتے تھے اور ندامت کے آنسو بہایا کرتے تھے اور خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کیا کرتے تھے۔ پرانے عہد میں روزہ جہاں کہیں بھی ہوا اس کے ساتھ ماتم کیا گیا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں پھر ہمیں بہت ساری جگہیں ایسی ملتی ہیں جہاں پر اجتماعی روزہ رکھا گیا۔ بادشاہوں نے، ملکاؤں نے یا روحانی پیشواؤں نے روزہ رکھنے کا اعلان کیا اور پوری کی پوری قوم خدا تعالیٰ کے حضور میں جھک گئی، لیکن روزے کا طریقہ کار وہی تھا کہ خدا کے حضور ندامت کا اظہار کیا جائے، گناہوں پر پشیمانی کا اظہار کیا جائے، خدا کے حضور خاک ساری برتی جائے، خاک میں بیٹھا جائے، سر میں راکھ ڈالی جائے، آنسو بہائے جائیں۔ اور یہاں پر ہمیں کچھ لوگ یسوع کے پاس آتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے جواب میں فرمایا، کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جس وقت تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جناب یسوع المسیح نے خود ہی سوال کیا اور پھر خود ہی اس کا جواب بھی عنایت فرما دیا۔ ابھی میں نے آپ سے بتایا تھا کہ پرانے عہد میں اور جناب یسوع المسیح کے دور تک آتے آتے روزہ ماتم کی، پشیمانی کی، ندامت کی علامت تھا، اور جناب یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ غم کو اور خوشی کو، ماتم کو اور شادمانی کو آپس میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے وہ خوشی کی حالت میں ہے،
اور خوشی کی حالت میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، لیکن انہوں نے یہ فرما دیا کہ وہ وقت آئے گا کہ دلہا اپنے براتیوں سے جدا کیا جائے گا، تب وہ ضرور روزہ رکھیں گے۔ جناب یسوع المسیح نے روزے کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں، بلکہ اس کو ایک نئے معنی عطا کر دیے۔ انہوں نے یہ بتا دیا کہ بغیر کسی مقصد کے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ روزہ ہمیں خدا سے نہیں ملاتا، روزہ ہمیں جنت میں نہیں لے کر جائے گا، بلکہ روزہ صرف اپنی روحانی بالیدگی کے لیے ضروری ہے۔ جب کبھی ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا روحانی سفر کہیں آ کر اٹک گیا ہے یا رک گیا ہے، ہم روحانی تازگی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جناب یسوع المسیح نے فرما دیا کہ روزہ کسی مقصد کے تحت رکھا جاتا ہے۔ جو مروجہ مذہب تھا، اس میں روزہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے یا خدا کے قریب جانے کے لیے یا نیکیاں کمانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے رکھا جاتا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا، یہ دو نظریات کا اور دو تعلیمات کا ٹکراؤ تھا۔ اس کے بعد جناب یسوع المسیح نے دو مثالیں دیں جو کہ روزمرہ یہودی زندگی کی مثالیں تھیں۔ انہوں نے فرمایا، کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک پر کوئی نہیں لگاتا، نہیں تو وہ پیوند اس پوشاک میں سے کچھ کھینچ لے گا، یعنی نیا پرانی سے، اور وہ زیادہ پھٹ جائے گی۔ اور نئی مے کو پرانی مشکوں میں کوئی نہیں بھرتا، نہیں تو مشکیں مے سے پھٹ جائیں گی اور مے اور مشکیں دونوں برباد ہو جائیں گی، بلکہ نئی مے کو نئی مشکوں میں بھرتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ خدا نے صرف ایک روزے کا حکم دیا تھا۔ جناب یسوع المسیح کے دور تک آتے آتے فریسی ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ ان کے یہ روزے ان کو خدا کے قریب لے کر جا رہے ہیں، بلکہ وہ اس روزے کے دن بہت بڑا دکھاوا کرتے تھے تاکہ لوگ جان سکیں کہ وہ کتنے راست باز ہیں اور وہ کتنے نیکوکار ہیں۔ جناب یسوع المسیح نے فرمایا کہ ہم ان دونوں چیزوں کو آپس میں اکٹھا نہیں کر سکتے۔ مروجہ دینی تعلیمات اور جو نئی تعلیم جس کو کہ جناب یسوع المسیح لے کر آئے تھے، ان دونوں کا آپس میں کسی طرح سے میل نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر ان دونوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو نتیجہ نقصان ہوگا، بلکہ دوہرا نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پرانی پوشاک میں کوئی نئے کپڑے کا پیوند نہیں لگاتا۔ جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں کپڑا اتنی وافر مقدار میں موجود نہیں تھا جیسا کہ آج ہے۔ اس زمانے میں کوئی ٹیکسٹائل ملز نہیں تھیں، کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا تھا، کھڈیوں پر بنا جاتا تھا، اس لیے کپڑا نہایت قیمتی تصور کیا جاتا تھا اور اس کی بہت زیادہ حفاظت کی جاتی تھی، یہاں تک کہ اگر کوئی پرانی پوشاک پھٹ جاتی تھی تو اس میں پیوند کاری کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن اس زمانے کی ہر خاتون یہ جانتی تھی کہ اگر پرانی پوشاک میں نئے کپڑے کا پیوند لگا دیا جائے گا تو جب وہ پوشاک دھلے گی تو نئے ہونے کے باعث سکڑے گا، اور جب وہ سکڑے گا تو وہ پرانی پوشاک کو اور زیادہ کھینچ دے گا اور وہ پہلے سے زیادہ پھٹ جائے گی اور نقصان دوہرا ہو جائے گا۔ یسوع المسیح یہ فرما رہے تھے کہ جو مروجہ یہودیت تھی، جو مروجہ مذہب تھا، اس کا ان کی نئی تعلیم کے ساتھ کسی صورت میں میل نہیں ہو سکتا تھا۔ جو دوسری مثال انہوں نے دی وہ بھی اس زمانے کے لحاظ سے نہایت ہی مروجہ تھی۔ ملک فلسطین، ملک اسرائیل کی سب سے بڑی فصل انگور تھی، اور انگور اس قدر وافر مقدار میں ہوتے تھے
کہ ان کے رس کو کشید کر کے سنبھال لیا جاتا تھا، اور اس کے سنبھالنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس کو چمڑے کی نئی مشکوں میں ڈالا اور کسی ٹھنڈی اور مرطوب جگہ پر ٹانگ دیا جاتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا تھا اس انگوروں کے رس کے اندر عمل تبخیر شروع ہوتا تھا، اور جیسے جیسے تبخیر ہوتی تھی وہ رس مے میں تبدیل ہو جاتا تھا، لیکن ساتھ گیس بنتی چلی جاتی تھی۔ اس گیس کے بننے کی وجہ سے مشک کھچتی چلی جاتی تھی، چوڑی ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ وہ مقام آ جاتا تھا کہ چمڑے میں مزید لچک باقی نہ رہتی تھی۔ اب ایک دفعہ کی تبخیر کا تناؤ تو مشک برداشت کر لیتی تھی، لیکن اگر دوبارہ اسی مشک میں تازہ انگوروں کا رس ڈال دیا جاتا، اور پھر جب انگور کا رس مے میں بدلتا اور گیس پیدا ہوتی تو وہ مشکیں پھٹ جایا کرتی تھیں، اور نہ صرف مشک کا نقصان ہوتا تھا بلکہ وہ مے بھی بہہ جاتی تھی اور استعمال کے قابل نہ رہتی تھی۔ جناب یسوع المسیح نے فرمایا کہ نئی مے کو نئی مشکوں میں بھرتے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ وہ تعلیم جو وہ لے کر آئے ہیں وہ نئی ہے، وہ نہایت ہی تازہ ہے، وہ زندگیوں کو تبدیل کرنے والی تعلیم ہے۔ اس تعلیم کا سب سے بڑا نقطہ یہ تھا کہ مقتدر اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم اپنے زور سے، ہم اپنی طاقت سے، ہم اپنی استعداد یا استطاعت سے اللہ تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس کا فضل اور اس کا رحم ہمارا شامل حال نہ ہو۔ تو جناب یسوع المسیح نے فرما دیا کہ ان کی تعلیم وہ نئی مے جو وہ لے کر آئے ہیں وہ یہودیت کی پرانی مشکوں میں نہیں بھری جا سکتی، اور اگر ایسا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر نقصان ہوگا، بلکہ دوہرا نقصان ہوگا کہ مشک بھی پھٹ جائے گی اور مے بھی بہہ جائے گی۔ یہودی علماء یہ چاہتے تھے کہ اس نئی تعلیم کو اپنی پرانی تعلیم کے قالب میں ڈھال سکے، لیکن جناب یسوع المسیح نے فرما دیا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ نئے کو نئے کے طور سے عمل میں لانا چاہیے۔ دوستو، ہم آپ کے نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ ہم سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ہمیں روزمرہ کئی فون کالز اور کئی ای میلز آتی ہیں۔ یہ نہایت ہی دل خوش کن بات ہے۔ آپ کے مفید مشورے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم سے رابطہ کرنا مت بھولیے گا۔ ہماری تمام کانٹیکٹ ڈیٹیلز، جس میں ہمارے فون نمبرز، ہمارا ای میل ایڈریس، ہمارا فیس بک ایڈریس اور ہمارا اسکائپ ایڈریس شامل ہے، آپ کی اسکرین پر اس پروگرام کے بعد نمودار ہوں گے۔ ہاں، اگر آپ کو انجیل شریف کا نسخہ چاہیے تو تب بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اسے آپ تک پہنچا دیا جائے۔ میری وہی پرانی دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور اپنے نہایت ہی سچے اور سچے کلام کی تنویر سے ہمارے دلوں، ہمارے ذہنوں اور ہماری زندگیوں کو منور کرتے رہیں، تاکہ ہمارا ارد گرد بھی جگمگا اٹھے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔